اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش برستی تھی نا تو منافقوں کا کام کیا ہوتا تھا کہ جب بارش برستی ہے تو اس میں ایک بجلی کڑکتی ہے، بجلی کڑکنے کی آواز کی شدت سے نا وہ ڈر جاتے تھے کہ ہم پہ موت نازل ہو گئی، ہم پہ عذاب نازل ہو گیا، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتے تھے۔ اور اللہ تو کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ بات وہی ہو گئی نا کہ جب کبوتر کے سامنے بلی آ جاتی ہے تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ بارش برسنے سے مراد علماء کرام پتہ کیا لیتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پہ بارش برسنے سے مراد وحی قرآن کا نزول ہے، کہ جب بارش برستی ہے منافقوں پہ بھی برستی ہے، کافروں پہ بھی برستی ہے اور مسلمانوں پہ بھی برستی ہے۔ اسی طرح جب وحی قرآن کا نزول ہوتا تھا تو سبھی کے لیے برابر ہوتا تھا، اور کوئی اس کو اپنا کے اس کو دل میں جگہ دے کے اس پہ عمل کر کے تو فلاح پا جاتے تھے، اور کوئی اس پہ منافقت کر کے کافروں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے تھے، اور کوئی کافر اس کو جھٹلا کے کافروں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج یہ چیز کانوں میں انگلیاں گھسیڑنے والی ہم میں بھی کسی حد تک پائی جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ پاکستان میں جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے، ہفتے میں ایک عید مسلمانوں کو عطا کی گئی، اسے جمعۃ المبارک کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان سے لے کر نماز تک جتنا کاروبار کیا جاتا ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا، جتنے پیسے آپ کماتے ہیں۔ جب پہلی اذان آ جاتی ہے جمعۃ المبارک کی، پاکستان کے اندر لوگ اپنے کام ترک نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں اپنے آفس میں، چاہے فری بیٹھے ہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ بلاوا ہوتا ہے کہ آؤ جمعے کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ فلاح پانے کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نہیں اٹھتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ 1:30 پہ ہمارے جمعے کی جماعت ہوتی ہے۔ 1 بجے امام صاحب اپنے ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، تقریر شروع کرتے ہیں۔ 1:20 تک وہ اپنی تقریر، 1:20-25 کے درمیان وہ اپنی تقریر کو ختم کر دیتے ہیں اور سنتوں کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم 1:15 پہ اپنے آفس سے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے، وضو وغیرہ کر کے ہم پھر مسجد میں جاتے ہیں اور سنتوں کا ٹائم ہوتا ہے، سنتے جلدی سے پڑھتے ہیں۔ ادھر سے چاہے امام عربی والا خطبہ شروع بھی کر دے، ہم پھر بھی سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہونا کہ میری سنتوں کے درمیان عربی کا خطبہ شروع ہو جائے گا، آپ سنتے ایک دفعہ روک دیں، فرض نماز کے بعد پڑھ لیں اور خطبہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے سنیں، کیونکہ وہ سنت ہے، خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر خطبہ نہیں سنیں گے آپ کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اور جمعے کی نماز ویسے بھی امام صاحب کے پیچھے ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، اور گھر میں اکیلے بیٹھ کے جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہماری روش بن چکی ہے، اور جب اگر ہماری قسمت خراب، میں تو یوں ہی کہوں گا کہ اگر ہماری قسمت خراب، ہم پہلے پہنچ گئے، ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ جب ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، ہم تب ہی بائی چانس ہی مسجد میں پہلے پہنچتے ہیں، نہیں تو پورے پورے ٹائم پہ بھی ہمیشہ پہنچا کرتے ہیں۔ وہاں پہ پہنچ گئے تو اب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، عربی میں ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اردو میں ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، پنجابی میں ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بیٹھ کے سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یوں ہی نہ ہو گیا کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتے ہیں۔ جب آپ جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تو اپنے آس پاس والوں سے پوچھنا کبھی کہ یار امام صاحب نے خطبے میں کیا کہا تھا، امام صاحب نے تقریر کس ٹاپک پہ کی تھی۔ ان کو ٹاپک تک یاد نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کس ٹاپک پہ تقریر کی تھی۔ اور وہی جب ہم کسی شیطانی محفل سے باہر آئیں تو وہاں سے آ کر پوچھنا کہ وہاں پہ کون آیا ہوا تھا، کیا کیا چیزیں چل رہی تھی، A to Z باتیں آپ کو بتائیں گے۔ وہاں پہ کانوں میں انگلیاں نہیں گھسیڑتے، وہاں پہ ان کو اپنا کاروبار نہیں یاد آتا، وہاں پہ اتنا پیسہ لٹاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور امام صاحب کو 15-20 ہزار دینے میں ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ کانوں میں انگلیاں گھسیڑنے والی بات نہ ہوگی۔
کہ ہم اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شیطان کی بات کو ہم بڑے غور سے سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یارو، میں یہی کہوں گا، خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کر لو۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین سے وابستگی عطا فرمائے، ہمیں دین کو صحیح معنوں کے ساتھ سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کا زنگ دور فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ 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 اپنی بندگی کے لیے، صرف اپنی بندگی کے لیے منتخب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ والسلام۔